لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو ہم سے مطالبہ کرنے کا سکھایا ہے نا، اہدنا، ہدایت دیجیے، ہم کتنی دفعہ مانگتے ہیں؟ کم از کم دن میں اگر 5 وقت کا نمازی ہے اور صرف فرض نماز ادا کر رہا ہے، صرف فرض 17 مرتبہ ہدایت کا مطالبہ کر رہا ہے. اور یہ مطالبہ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے ہی نہیں کر رہے بلکہ ہم یہ بھی سنت پوری کر رہے ہیں، اور یہ سنت ہے ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نماز. اور پھر یہ جو جذبہ ہوتا ہے ہدایت طلب کرنے کا، وہ کچھ گھنٹوں میں وہ سوکھ جاتا ہے. اور پھر نماز کا ٹائم آیا، پھر کیا پوچھا؟ ہدایت دے دے میرے رب. اب مغرب تک جو فیصلے کرنے ہیں ان میں ہدایت ہوگی، امید ہے کہ ہدایت ہوگی اگر دل سے مانگی ہے تو. پھر ایک اور، اس کے ساتھ ایک اور بات یاد آ گئی، مانگنے میں فرق ہوتا ہے. نہیں، جس طریقے سے انسان مانگتا ہے نا، اس سے پتہ چل جاتا ہے اس کو کس کی کتنی ضرورت ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مانگنے میں رویہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کے بچے آپ کے پاس آگے کہتے ہیں مجھے 500 چاہیے، مجھے 1000 روپے چاہیے، گاڑی چاہیے مجھے. جس طریقے سے مانگ رہا ہے، مانگنے دینے کا دل نہیں چاہتا. ایسے مانگتے ہیں، ایسے بات کرتے ہیں. یہ تمیز ہے بات کرنے کی. پھر آپ بچے کو تمیز سکھاتے ہیں کہ پوچھا کہ تمیز سے پوچھا جاتا ہے، ادب سے پوچھا جاتا ہے. اور پھر آپ نماز پہ کھڑے ہو کہتے ہیں اللہ اکبر. اس کو تو تمیز سکھا دی کہ مجھ سے کیسے پوچھتے ہیں. اور جس طریقے سے ہم اللہ سے پوچھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. یعنی اگر ہم واقعی پیاسے ہیں، اگر جیسے جسم میں پیاس ہوتی ہے اور انسان پانی مانگتا ہے، اگر واقعی دل میں پیاس ہے اور اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، تو ان الفاظ کو جب تک ہم دل سے نہیں کہیں گے نا، اس کا کوئی اثر نہیں ہے. اب اگلی بات ہم کریں گے اہدنا میں ہدایت اور علم کا فرق. دیکھیں، اگر میں آپ کو کہوں کہ کوئی آپ سے پوچھے یہ آج کا پروگرام کہاں ہو رہا ہے، اور کہ وہ ادھر وہ ایک سینٹر ہے وہاں پر ہو رہا ہے روات میں، اور وہ آپ کو یہاں پہنچنے کی ہدایت دیتے ہیں، اس کو بھی ہدایت ہی کہتے ہیں نا. آپ نے وہ ہدایات لکھ لی، لیکن اگر میں کہوں کہ اس نے آپ کو یہاں پہنچنے کا علم دیا، معلومات دی، وہ بھی بات ٹھیک ہے. اس کانٹیکسٹ میں ہدایت اور معلومات ایک ہی بات ہے. آپ مجھے ہدایت دیں، میں کون سا کورس لوں، پروفیسر سے پوچھا جا کے، میں کون سی کتاب پڑھوں، اور جب آپ کو وہ ہدایت دے گا، وہ معلومات ہی دے رہے ہیں نا. تو بہت ساری مثالوں میں ہدایت اور علم میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ایک ہی بات ہوتی ہے. کسی کو ہدایت دینا اور کسی کو علم دینا ایک ہی بات ہوتی ہے. لیکن قرآن نے ہدایت اور علم میں ایک طرف تو ایک ہی بات، ایک پہلو سے ایک ہی بات ہے، اور ایک اور پہلو سے دو کمپلیٹلی پوری طرح سے مختلف باتیں ہیں. ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. جیسے بنو اسرائیل کے علماء، ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ علم والے لوگ ہیں. علم بہت ہے ان کے پاس، کیا نہیں ہے؟ ہدایت نہیں ہے. اگر علم اور ہدایت ایک ہی چیز ہے، تو اگر ان کے پاس علم بہت ہے تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس کیا بہت ہے؟ ہدایت بہت ہے. ابلیس کے پاس بہت علم ہے، بہت علم ہے. اس کے پاس سارے انبیاء کا علم، بلکہ ان انبیاء کا بھی علم جن کو ہم نہیں جانتے. ان کی قوموں کو بھی برباد کرنے پہنچ گیا تھا. اس کو ہم قصہ آدم پڑھتے ہیں، وہ قصہ آدم میں خود تھا. اس کو فرسٹ ہینڈ نالج ہے، براہ راست علم ہے اس کو. ہم ملائکہ کے بارے میں سیکھتے ہیں، وہ اب ملائکہ سے اس کی ملاقات ہو چکی ہے، ان کے ساتھ میں وہ رہ چکا ہے. یعنی اس کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے. کس چیز میں کمی ہے؟ ہدایت پہ. تو ایک پہلو سے تو ہدایت اور علم ایک ہی چیز ہے، ایک اور پہلو سے ہدایت اور علم دو الگ الگ مختلف کمپلیٹلی الگ چیزیں ہیں. دوسری بات، اگر میں آپ سے علم مانگوں، مجھے یہ بتا دیں، مجھے یہ بتا دیں، معلومات مانگو، علم مانگو، ایک دفعہ آپ نے وہ علم حاصل کر لیا تو اب وہ آپ کا ہو گیا. آپ علم کو اون کر سکتے ہو. آپ نے سیکھ لیا ایک دفعہ 2 اور 2 جمع 4 علم ہے نا. اب آپ کو دوبارہ سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب آپ اس سے مزید اور علم سیکھیں.
اور مزید سیکھ لیں گے، اس کے بعد مزید اور پھر مزید اور مزید اور. اسی کو تعلیم کہا جاتا ہے. پہلی جماعت میں جو سیکھا اس کی بنیاد پر دوسری میں مزید سیکھا، دوسری میں پہلی والی بات نہیں ہو رہی، دوسری والی بات ہو رہی ہے، تیسری چوتھی پانچویں چھٹی پی ایچ ڈی تک پہنچ گئے. جب پی ایچ ڈی میں پہنچے تو بیچلرز والی بات نہیں ہو رہی، آگے بات ہو رہی ہے. علم کے مراحل سے جب انسان گزرتا ہے نا تو پیچھے نہیں جاتا، ہمیشہ آگے جاتا ہے. جس کے پاس زیادہ علم ہے وہ اس کے سامنے ایک نئی دنیا کھل گئی، اب وہ اس کے بارے میں سیکھنا چاہ رہا ہے. وہ ایک دفعہ وہ دریا وہ پار کر لے، اس کے سامنے ایک اور دریا آ جاتا ہے، اب وہ اس کو پار کر رہا ہے. یہی بات ہے نا. تو علم میں کیا ہوتا ہے؟ ترقی. علم میں ہمیشہ ہوتی ہے ترقی. لیکن ہدایت میں نا کبھی اونچا کبھی اونچ کبھی نیچ، کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی آگے کبھی پیچھے. اسی لیے وہ ہدایت ایسی چیز ہے، پہلی تو آپ اس کو اون نہیں کر سکتے. آپ علم کو کسی حد تک اون کر سکتے ہو، میرا ہے یہ علم، مجھے علم ہے اس کا. آپ زبان سیکھ سکتے ہو، آپ نے زبان سیکھ لی، آپ اس کو اون کرتے ہو، اب آپ اس کو استعمال کر رہے ہو، آپ کی ایک اونرشپ ہے اس کے اوپر. لیکن قرآن جس چیز کو ہدایت کہہ رہا ہے نا وہ علم سے کہیں زیادہ ہے، کوئی اور ہی چیز ہے جس کو آپ کبھی اون نہیں کر سکتے. اور کیونکہ آپ اس کو اون نہیں کر سکتے اور آپ کو اس کی ضرورت ہے تو آپ کو وہ بار بار مانگنی پڑتی ہے. اور ایک دفعہ آپ کو دے دی جائے تو وہ آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی. علم کی طرح علم آپ کو ایک دفعہ دے دیا جائے نا آپ کے پاس ہی رہتا ہے. علم ایک دفعہ مل جائے تو رہتا ہے، اگر آپ کو خاص کر آپ کو اس میں دلچسپی ہو اور آپ نے ٹھیک طریقے سے سیکھ لیا ہو تو وہ آپ کے پاس ہی رہے گا. علم ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا وہ علم. کسی نے ایک دفعہ آئل چینج کرنا سیکھ لیا یا گھر کا دروازہ فکس کرنا سیکھ لیا، اب اس کو پتہ ہے، اس کو بار بار سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس وہ علم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو ہم سے مطالبہ کرنے کا سکھایا ہے نا، اہدنا، ہدایت دیجیے، ہم کتنی دفعہ مانگتے ہیں؟ کم از کم دن میں اگر 5 وقت کا نمازی ہے اور صرف فرض نماز ادا کر رہا ہے، صرف فرض 17 مرتبہ ہدایت کا مطالبہ کر رہا ہے. اور یہ مطالبہ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے ہی نہیں کر رہے بلکہ ہم یہ کہ سنت پوری کر رہے ہیں. اور یہ سنت ہے ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز. اور وہ ہم سے کہیں زیادہ نماز پڑھتے تھے، یعنی ہم سے کہیں زیادہ مرتبہ اللہ کے رسول اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ ہدایت. علم تو ہے ان کے پاس، اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ہدایت بھی انہی کے پاس ہے، لیکن پھر بھی وہ ہدایت کیا کر رہے ہیں؟ مانگ رہے ہیں. اس کی مثال اب میں آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. قرآن کو بھی ہدایت ہی کہا ہے، ہدا کہا ہے. اور قرآن نے قرآن کی مثال سمجھانے کے لیے پانی کی مثال دی ہے. قرآن کا نازل ہونا بارش کے نازل ہونے سے اس کی تشبیہ کی گئی ہے قرآن کے اندر. پانی کے بارے میں سوچتے ہیں، پیاس لگتی ہے، انسان کیا کرتا ہے؟ پانی پیتا ہے. ایک دفعہ پانی پی چکا تو یہ نہیں کہتا چلو پانی کا تقاضا تو پورا ہو گیا، اب کسی اور چیز کی طرف زندگی. نہیں 2-3 گھنٹے بعد کیا ہونا ہے؟ پھر جسم خالی ہونا شروع ہو گیا پانی سے، دوبارہ پانی، پھر 2-3 گھنٹے بعد دوبارہ پانی، پھر دوبارہ پانی، پھر دوبارہ پانی. آپ اپنے جسم کو برقرار نہیں رکھ سکتے، زندگی برقرار نہیں رہ سکتی بغیر پانی کے. اسی طرح میری روحانی زندگی برقرار نہیں رہ سکتی بار بار کیا چیز دینے سے؟ ہدایت. اہدنا 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 اہدنا. علم رہے گا، اور پتہ ہے علم کسی کے پاس بہت زیادہ بھی ہو جائے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس ہدایت ہے. مجھے جتنی ہدایت کی ضرورت ہے اتنی آپ کو ہے. آپ میں سے کئی مجھ سے کہیں زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، آپ میں سے کئی کم ہیں، لیکن ہدایت کا مطالبہ ہم سب کا ایک ہی جیسا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اس میں آپ کی ڈگری سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے قرآن حفظ کر لیا ہے، قرآن کا حفظ کرنا علم ہے یا ہدایت ہے؟ علم ہے. علم کے زیادہ ہونے سے ہدایت کی گارنٹی نہیں ملتی. ہدایت کا راستہ آسان ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب آپ کے پاس وہ معلومات ہیں جن کے ذریعے سے آپ ہدایت لے سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس اصل میں ہدایت ہے. آپ کے پاس معلومات ہیں. ہدایت اور چیز ہے. ہدایت مانگنی پڑتی ہے. ہدایت کبھی آپ اون نہیں کر سکتے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں یہ کبھی نہیں کہہ سکتا اللہ کا شکر ہے پچھلے سال اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، اب میری دعا ہے کہ باقی فیملی کو بھی ہدایت دے دے، کیونکہ مجھے تو دیتی اب میری جیب میں ہے، ان بیچاروں کو بھی مل جائے تو ان کا بھی بھلا ہو جائے.
میرے ذہن میں کبھی آئے گا نہیں کہ میں اب ہدایت کے اسکول سے گریجویٹ ہو چکا، میری ہدایت کی ڈگری ہے، باقی بیچارے مسکین اب ان کو دینے کی ضرورت ہے. یہ ذہنیت آئے گی نہیں میرے دماغ میں کبھی، کیونکہ ہر نماز میں اس بات کو اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہدایت کی. اچھا، اب نمازیں ہماری کم از کم 5 ہیں، کچھ گھنٹوں کے وقفے سے. کیا سکھایا جا رہا ہے اور نماز کی اصل کیا ہے؟ یہاں تک کہ حدیث قدسی میں فاتحہ کو صلاۃ کہا گیا ہے، فاتحہ کو ہی نماز کہا گیا ہے. اور اس جو نماز کی بنیاد ہے وہ فاتحہ ہے. اور اس فاتحہ میں جب میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہا ہوں، پتہ ہے اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ یا اللہ، یہ ظہر کی نماز ہونے لگی ہے، ظہر اور عصر کے درمیان میرے سامنے بہت سارے فیصلے کرنے کو ہوں گے، چھوٹے اور بڑے. ادھر دیکھوں یا ادھر نہ دیکھوں، یہ کہوں یا یہ نہ کہوں، یہ جواب میسج میں بھیجوں یا نہ بھیجوں، اس طرح سے اس دین کو ہاں کروں یا نہ کروں، اس کے بارے میں کسی سے اور بات کروں یا نہ کروں. فیصلے کرنے ہوتے ہیں نا یہ ہر لمحے میں. اور اس ہر فیصلے کے لیے یا اللہ مجھے کیا دے؟ ہدایت دے. اور پھر یہ جو جذبہ ہوتا ہے ہدایت طلب کرنے کا، وہ کچھ گھنٹوں میں وہ سوکھ جاتا ہے. اور پھر نماز کا ٹائم آیا، پھر کیا پوچھا؟ ہدایت دے دے میرے رب. اب مغرب تک جو فیصلے کرنے ہیں ان میں ہدایت ہوگی، امید ہے کہ ہدایت ہوگی اگر دل سے مانگی ہے تو. پھر اس کے ساتھ ایک اور بات یاد آ گئی. مانگنے میں فرق ہوتا ہے نہیں. اگر کوئی آپ سے کہے پانی لا دیں اور آپ بھول گئے، اس کو بھی کوئی فرق نہیں پڑا. اس نے مانگا تو تھا لیکن کوئی اتنی ڈیسپریٹ سچویشن نہیں تھی. اور کوئی آ رہا ہے، بہت پیاس لگی ہے، پانی دے دیں پلیز پانی. لیکن پھر آپ موسم پہ بحث نہیں کرو گے، آپ کیا اچھا میں بھی لے کے آتا ہوں. جس طریقے سے انسان مانگتا ہے نا، اس سے پتہ چل جاتا ہے اس کو کس کی کتنی ضرورت ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مانگنے میں رویہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کے بچے آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں مجھے 500 چاہیے، مجھے 1000 روپے چاہیے، گاڑی چاہیے مجھے. جس طریقے سے مانگ رہا ہے، دینے کا دل نہیں جاتا. ایسے مانگتے ہیں، ایسے بات کرتے ہیں. یہ تمیز ہے بات کرنے کی. پھر آپ بچے کو تمیز سکھاتے ہیں کہ پوچھا کہ تمیز سے پوچھا جاتا ہے، ادب سے پوچھا جاتا ہے. اور پھر آپ نماز پہ کھڑے ہو کہتے ہیں اللہ اکبر. اس کو تو تمیز سکھا دی کہ مجھ سے کیسے پوچھتے ہیں. اور جس طریقے سے ہم اللہ سے پوچھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. یعنی اگر ہم واقعی پیاسے ہیں، اگر جیسے جسم میں پیاس ہوتی ہے اور انسان پانی مانگتا ہے، اگر واقعی دل میں پیاس ہے اور اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، تو ان الفاظ کو جب تک ہم دل سے نہیں کہیں گے نا، اس کا کوئی اثر نہیں ہے. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ صرف الفاظ ہی رہیں گے پھر جو ہم دہراتے رہیں گے. یہ ہے اہدنا.